شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فاطمہ بہت حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ حال ہی میں فاطمہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ فاطمہ کے ابو ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور اس کی امی گھر میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ وہ لیڈیز کپڑے سیتی تھی اور لڑکیوں کو سلائی کا کام بھی سکھاتی تھی۔ فاطمہ نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اس کے ابو نے قریبی کالج میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ فاطمہ اور اس کی سہیلی عائشہ دونوں اکٹھے کالج جایا کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ اور عائشہ کالج جا رہے تھے۔ وہ دونوں باتوں میں اس قدر مشغول تھی کہ فاطمہ کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے نے کاغذ کا ایک ٹکڑا فاطمہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہ تیزی سے آگے نکل گیا۔ فاطمہ ایک دم ڈر گئی۔ اس نے جب اپنے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیکھا تو اس نے پیچھے مڑ کر لڑکے کو بھی دیکھا۔ وہ بھی فاطمہ کو دیکھ رہا تھا اور اس کے فوراً بعد وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ کی سہیلی عائشہ اس قدر باتوں میں مشغول تھی کہ اس سارے واقعے پر اس کا دھیان ہی نہ گیا اور اس کو کچھ پتہ نہ چلا۔ فاطمہ نے بھی عائشہ سے کوئی ذکر نہ کیا۔ جب فاطمہ گھر پہنچی تو اس نے جلدی سے اپنا یونیفارم چینج کیا اور وہ لیٹر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا کہ ڈیئر، مجھے غلط مت سمجھنا، میں پچھلے 2 سالوں سے آپ کو اسکول سے اکثر آتے جاتے دیکھتا تھا۔ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں جو لڑکیوں کے ساتھ صرف ٹائم پاس کرتے ہیں۔ میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ میں ایک شریف لڑکا ہوں اور ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری بھی 2 بہنیں ہیں۔ آپ کا گھر جس گلی میں ہے وہاں سے 2 گلیاں چھوڑ کر چوتھی گلی میں ہمارا گھر ہے۔ اسی علاقے میں میرے ابو کا بہت بڑا جنرل اسٹور ہے۔ اس نے کہا اور میں اپنا نام بتانا تو بھول ہی گیا۔ میرا نام کبیر ہے اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ کبیر نے کہا، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین ہے اور بھروسہ ہے تو پلیز مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں، اور اگر آپ کو میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے تو پھر مجھے اپنا نمبر مت دیجیے گا۔ کبیر نے کہا، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، بلکہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا، کیونکہ آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ یہ لیٹر پڑھ کر فاطمہ کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی تو بھوک ہی مر گئی تھی، اور پھر ساری رات اس نے کبیر کے بارے میں سوچتے گزار دی۔ اگلی صبح وہ کالج جانے کے لیے نکلی تو راستے میں اس نے عائشہ کو ساری بات بتائی، کیونکہ عائشہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ فاطمہ ہمیشہ ہی اپنی ہر بات عائشہ کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ عائشہ نے کہا کہ مجھے تو وہ شریف لڑکا لگتا ہے۔ فاطمہ نے کہا، تم یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ عائشہ نے کہا کہ تم اسے اپنا فون نمبر دے دو۔ جب تم اس سے فون پر باتیں کرو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا
یا جھوٹ بول رہا تھا۔ فاطمہ نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر امی ابو کو پتہ چل گیا تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ عائشہ نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ پھر فاطمہ نے ایک چھوٹے کاغذ پر اپنا نمبر لکھا اور کالج واپسی پر جب اس نے دیکھا کہ کبیر سڑک کے ایک طرف کھڑا ہے تو اس نے کبیر کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ کاغذ جس پر نمبر لکھا ہوا تھا نیچے سڑک پر گرا دیا اور خود چلتی رہی۔ عائشہ اور فاطمہ کے جانے کے بعد کبیر نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ جب فاطمہ گھر پہنچی تو اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے اپنے فیصلے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اپنا موبائل نمبر کبیر کو نہیں دینا چاہیے تھا، اور وہ کبھی سوچتی کہ اسے عائشہ کی بات سننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اسی دوران فاطمہ کی امی نے فاطمہ کو آواز دی کہ آ کر کھانا بنانے میں میری مدد کرو۔ فاطمہ کچن میں گئی۔ اس نے کھانا بنانے میں اپنی امی کی مدد کی۔ اس طرح ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور رات ہو گئی۔ رات کو کبیر کا فون آیا۔ کبیر نے کہا، میں نے جس طریقے سے کل آپ کو لیٹر دیا تھا اس کے لیے میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں۔ کبیر نے کہا، میرا طریقہ غلط تھا لیکن ارادہ نیک تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنی امی اور بہن کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فاطمہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، اتنی جلدی آپ شادی پر پہنچ گئے؟ کبیر نے کہا، میں نے کہا تھا کہ میں ٹائم پاس لڑکا نہیں ہوں، جو میرے دل میں تھا میں نے آپ سے کہہ دیا، آگے آپ کی مرضی۔ فاطمہ نے کہا، مجھے ابھی پڑھنا ہے۔ کبیر نے کہا، آپ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے کہا کہ ابھی تو میرے گھر میں بھی کبھی میری شادی کی بات نہیں ہوئی۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا میں اس وقت کا انتظار کروں جب تمہارے گھر میں تمہاری شادی کی بات ہو؟ تو پھر فاطمہ نے کہا، کافی رات ہو چکی ہے، مجھے صبح کالج جانا ہے، مجھے اب سونا ہے۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے دن فاطمہ نے ساری بات عائشہ کو بتائی۔ پھر عائشہ نے کہا، اب بتاؤ کبیر کیسا لگا؟ اس کی سچائی پر یقین آیا یا نہیں؟ فاطمہ نے کہا، دل تو اس کی سچائی پر یقین کرتا ہے لیکن دماغ ڈرتا ہے۔ عائشہ نے کہا، مجھے اس کی سچائی پر پورا یقین ہے، اگر وہ اچھا لڑکا نہ ہوتا تو وہ تمہیں کبھی شادی کے لیے نہ کہتا۔ عائشہ نے کہا، کبیر بہت اچھا انسان ہے، اسے کبھی مت کھونا، ایسے محبت کرنے والے دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کبیر اور فاطمہ اب رات رات بھر فون پر باتیں کرتے رہتے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبیر نے فاطمہ کو بتایا کہ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ اپنے بابا کے کام میں ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ ایک دن فاطمہ کے ابو گھر جلدی آ گئے اور انہوں نے فاطمہ کی امی سے کہا کہ میرا دوست اسلم جو بیرون ملک چلا گیا تھا، آج اس کا فون آیا تھا۔ وہ 2 مہینے تک پاکستان مستقل رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بیٹوں کے رشتے پاکستان آ کر کرے گا۔
مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے بیٹے کی شادی فاطمہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے مجھے ابھی کھل کر تو کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کی باتوں سے لگ رہا تھا۔ فاطمہ اپنی امی ابو کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے فوراً کبیر کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ کبیر نے کہا، میں تو پہلے ہی اپنی امی کو تمہاری طرف بھیجنا چاہتا تھا، تم نے منع کر دیا۔ فاطمہ نے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تم کل ہی اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجو۔ جو دوسرے دن کبیر کی امی اور بہن فاطمہ کے گھر رشتے کے لیے آئے۔ جب فاطمہ کی امی نے کبیر کی امی سے ان کی ذات پوچھی تو فاطمہ کی امی نے کہا کہ آپ کی اور ہماری ذات میں بہت فرق ہے، ہم صرف ذات برادری میں شادی کرتے ہیں۔ فاطمہ کی امی نے کبیر کی امی سے معذرت کر لی۔ یہ سب سن کر فاطمہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ فاطمہ نے کبیر کو بتایا۔ کبیر نے کہا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ پھر فاطمہ نے کہا، زندہ تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ پھر فاطمہ نے عائشہ کو ساری بات بتائی۔ عائشہ نے کہا، میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاتی ہوں جہاں شاید تمہارے مسئلے کا حل تمہیں مل جائے۔ فاطمہ محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ فوراً عائشہ کی بات مان گئی۔ ایک شام فاطمہ کی امی نے فاطمہ کو آواز دی۔ فاطمہ کی چھوٹی بہن نے کہا، آپی واش روم میں ہے۔ جب کافی وقت گزر گیا، فاطمہ واش روم سے باہر نہ آئی تو اس کی امی نے جا کر دیکھا تو واش روم خالی تھا۔ چھوٹی بہن نے کہا، آپی اوپر والے واش روم میں گئی ہیں۔ فاطمہ کی امی نے کہا کہ وہ کبھی اوپر والے واش روم میں نہیں گئی، آج کیوں؟ ابھی فاطمہ کی امی سوچ ہی رہی تھی کہ فاطمہ نیچے آ گئی۔ جب اس کی امی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ نیچے والے واش روم میں ابو تھے۔ یہ بہانہ لگا کر وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن فاطمہ کی امی فاطمہ کو دودھ کا گلاس دینے اس کے کمرے میں گئی تو وہاں فاطمہ نہیں تھی۔ جب اس کی امی نے پوچھا کہ فاطمہ کہاں ہے تو اس کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپی اوپر والے واش روم میں گئی ہیں اور کافی دیر سے گئی ہوئی ہیں۔ پھر فاطمہ کی امی کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ میں اوپر جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی دیر کیوں لگاتی ہے۔ جب فاطمہ کی امی نے اوپر جا کر دیکھا تو واش روم کا دروازہ بند تھا۔ پھر فاطمہ کی امی نے واش روم کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اندر فاطمہ نے کوئلوں کی انگیٹھی جلا رکھی تھی اور اس پر 3 سیب رکھے ہوئے تھے جو تقریباً جلنے والے تھے۔ یہ سب دیکھ کر فاطمہ کی امی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور فاطمہ ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ فاطمہ کی امی نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ پھر انہوں نے فاطمہ کا بازو پکڑا اور کمرے میں لا کر کمرے کا لاک لگا لیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، آپ کو کبیر کی امی اور بہن یاد ہے جو میرا رشتہ لے کر آئے تھے؟ اس کی امی نے کہا، ہاں۔ تو فاطمہ نے ہمت کر کے کہا کہ میں اور کبیر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ نے ذات کی وجہ سے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اور کبیر ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ امی جان، میں نے ساری بات عائشہ کو بتائی۔ عائشہ مجھے ایک بابا کے پاس لے گئی۔ میں نے بابا کو ساری بات بتائی۔ بابا نے کہا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بابا نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاؤں گا۔
وہ عمل 11 دن لگاتار کرنا ہے، ایک بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ بابا نے بتایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ روزانہ 3 سیب لینے ہیں اور ان کو کوئلوں پر جلانا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پڑھائی میں بتاؤں گا وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے۔ جب سب سیب سیاہ ہو جائیں گے تو ٹھنڈا ہو جانے پر ان کی راکھ کو کسی نہر یا دریا میں بہانا ہے۔ بابا نے کہا یہ عمل کرنے سے میری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ سن کر امی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور غصے سے کمرے سے باہر چلی گئی اور جا کر ساری بات ابو کو بتا دی۔ میرے ابو بہت سمجھدار اور عقل مند انسان ہیں۔ انہوں نے دوسرے دن کبیر کی امی کو گھر پر بلایا اور کہا کہ آپ رشتے کے لیے آئی تھی۔ ابو نے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ کبیر کی امی نے کہا کہ آپ لوگ تو ذات برادری میں رشتہ کرتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ اولاد کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، برادری والوں سے میں خود بات کر لوں گا، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ کبیر کی امی کے جانے کے بعد امی نے ابو سے کہا آپ کیسے مان گئے؟ ابو نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور برا ہو، ہمیں بچوں کی خوشی عزیز ہونی چاہیے۔ میری اور کبیر کی شادی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی۔ میں کبیر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔